السلام علیکم خواتین حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت ایک اہم ٹاپک کے ساتھ۔ ویریکوسیل یہ مردوں کی بیماری ہے، اور آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا بیماری ہے۔ آسان الفاظ میں، وہ مرد حضرات جو اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ باپ نہیں بن سکتے۔ اس کے اور بہت سے نام ہیں، یا یوں کہیے کہ نک نیمز ہیں، ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، اسٹینوسپرمیا، لمبے لمبے نام ہیں۔ مختصراً یہ مرد حضرات کے جراثیم کی بیماری ہے۔ یہ صفر بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر ہوں گے تو بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، اگر ہیں تو ٹیڑھے میڑھے ہیں، ڈیفارمڈ ہیں، ان کی موٹیلیٹی ڈس آرڈر ہے، یعنی 0/0 ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم اور واحد قابل علاج وجہ ہے وہ ویریکوسیل ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ ویریکوسیل ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، ایک پلمبنگ ایشو ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انسانی جسم میں وینز اور آرٹریز ہوتی ہیں۔ وینز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو خون ہے جس میں آکسیجن نہیں ہے، یعنی گندا خون ہے، اس کو واپس لے کے جائیں ہارٹ کی طرف، اور ہارٹ سے وہ لنگز میں جائے گا، اور پھیپھڑے اس کی صفائی کریں گے اور واپس دوران خون میں لے آئیں گے۔ اس ڈیزیز میں آپ کی وین جو ہے، جو زیادہ تر لیفٹ سائڈ کی وین ہے، اس کے ویلوز خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ پیدائشی بیماری ہے، اور خون واپس جانے کے بجائے وہ الٹی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور خون کھڑا رہتا ہے، ہیٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹاکسک کیمیکلز نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا ارد گرد ٹیسٹس کے ہو رہا ہے۔ آپ کے خصیے میں ایک انتشار ہے، جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز نیچے جا رہے ہیں۔ ٹیسٹیز میں جو سپرمز ہیں، ان کی گروتھ جو ہے، ان کی پروڈکشن یا تو 0/0 ہے، یا اگر ہے تو وہ ٹیڑھے میڑھے پیدا ہو رہے ہیں، ایب نارمل ہیں، اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ فرٹیلائزیشن کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں تمام بلیم 80-90% بلیم جو ہے وہ خواتین پہ جا رہا ہوتا ہے، جبکہ 60% پرابلم جو ہے وہ مردوں میں ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ قابل علاج ہے۔ مختصراً یہ آپ کو کہنا تھا کہ اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، اگر آپ کو ایزوسپرمیا ہے، اولیگوسپرمیا ہے، اسٹینوسپرمیا ہے، یا بہت سارے اس کے دوسرے نام ہیں، تو IVF، IUI، ICSI کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بتانا آپ کو مقصود ہے، آپ کو آگاہی پہنچانا مقصود ہے کہ اگر آپ کے سپرم 0 ہیں، یا ڈیفارمڈ ہیں، یا موومنٹ نہیں ہے، یا ان کا DNA ڈیفارمڈ ہے، جو سپرم کا ہیڈ ہے اس کے اندر، تو آپ کے IVF کیسے سکسیسفل ہوگا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو برائے مہربانی اپنا علاج کرائیے، اپنی تشخیص کرائیے، اور یہ قابل علاج ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ عرصہ دراز سے لوگوں کو چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بیماری تو ہے نہیں، لوگ جانتے ہیں اس بارے میں، کچھ نے اپنی زندگی گزار دی اس بیماری کے ساتھ، اور کچھ نے ہمت کی، علاج کرایا۔ جو اس کا ٹریڈیشنل ٹریٹمنٹ ہے یا رہا ہے، وہ سرجری ہے۔ اب ہم امریکہ کی بات کر سکتے ہیں، پاکستان کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ وہاں مائکرو سرجری ہوتی ہے، 1 دفعہ ہوگی، پھر وہیں کے وہیں ہیں، 2 دفعہ ہوگی، پھر وہی مسئلہ، باپ نہیں بن رہے، سپرم کاؤنٹ 0 ہے، تیسری دفعہ ہوگی۔ تو آپ کتنی دفعہ سرجری کرائیں گے؟ اٹس اے فیلئر۔ یہ مائکرو سرجیکل فیلئر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک وین نہیں ہے، یہ کئی وینز ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ویلوز خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ پیدائشی ایک مسئلہ ہے۔ آپ جتنا ڈیلے کریں گے نقصان آپ کا ہے۔
اور خاص کر وہ کپلز جو شادی کے عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ خاتون کی ایک خاص ایج ہوتی ہے جس میں وہ ماں بن سکتی ہے، اس کے بعد اس کا ماں بننا ناممکنات میں سے ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد اپنی تشخیص کرائیں اور اس کا علاج کرائیں۔ اس کا نان سرجیکل علاج اویلیبل ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، FDA اپرووڈ میڈیکیشنز اور ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں، اور 1 سے 2 گھنٹے میں ہم آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ ہسٹوریکلی اس کے اور بہت سے علاج ہوتے رہے، سرجیکل ہائی لائگیشن، لو لائگیشن، کوئل پلیسمنٹ۔ اب کوئی اگر فورن باڈی آپ میں ڈال دی جائے، یعنی کوئل ایک تار کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر دھاگا باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو آپ کی وین میں کسی طریقے سے پہنچا دیا جاتا ہے، یہ ایک فورن باڈی ہے، یہ ایک جگہ نہیں رہتی، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں رہے گا، یہ نارتھ بھی جا سکتا ہے، ساؤتھ بھی جا سکتا ہے، ایسٹ بھی، ویسٹ بھی، اور بعض اوقات یہ آپ کے خصیے میں بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ ایک طرف سرجری سے بچ رہے تھے، اب آپ کو ٹیسٹیکولر سرجری کرانی پڑے گی اس کو نکلوانے کے لیے۔ تو یہ پرانی ٹیکنالوجیز ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کو اگر انفیکشن ہو گیا تو یہ انفیکشن جو ہے یہ یہاں ویجیٹیشنز بنا لیتا ہے۔ ویجیٹیشنز کا مطلب ہے کالونیز، نیو ڈیولپمنٹس بن جاتی ہیں۔ چاہے آپ کتنی ہی اینٹی بائیوٹک استعمال کر لیں، جب تک آپ اس فورن باڈی کو باہر نہیں نکالیں گے آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ آپ سیپسس میں جا سکتے ہیں، سیپٹک شاک میں جا سکتے ہیں، اور سیپسس خطرناک ہو سکتا ہے جس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو خدارا کوئی ایسا علاج نہ کروائیے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک بیسک ٹیسٹ ہے جو کہ ٹیسٹیکولر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ یعنی اسکروٹل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اور وہ اسپیشلائزڈ امیجنگ سینٹرز میں کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ یہ نہیں ہوتا۔ ہمارا عملہ آپ کو اس بارے میں آگاہی دے گا۔ ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے، ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے۔ ہمارے 2 سینٹرز ہیں، حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے، انتہائی قابل عملہ ہے یہاں پہ۔ دوسری سائٹ ہماری OMI ہاسپٹل کراچی ہے جو کہ کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز اور IBA کے عقب میں واقع ہے۔ ہمارے ٹیمز آف کنسلٹنٹ، فرٹیلیٹی ایکسپرٹس، اسپیشلسٹ ڈیلی اویلیبل ہیں۔ آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے، اور اگر آپ اپنا ٹیسٹیکولر الٹرا ساؤنڈ کرا چکے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ وقت دیجئے، میں ایک بندہ ہوں اور ہزاروں ای میلز دیکھنی پڑتی ہیں، بعض اوقات سینکڑوں ایٹ اے ٹائم ان فیو آورس، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو فوراً جواب دیا جائے۔ ہمیں 1 سے 2 دن لگ سکتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ 10 سے 11 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے، یعنی پاکستان 10-11 گھنٹے آگے ہے امریکہ کے ٹائم کے مطابق، تو اس میں ہمیں تھوڑی سی دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو ضرور آگاہی دیں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے، اور آپ ہمارے سینٹرز پہ واک ان بھی ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا ٹرینڈ عملہ موجود ہے جو آپ کی بھرپور رہنمائی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔